الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انسان کے بالخصوص مسلمان کے 4 بڑے دشمن ہیں. ایک دنیا کی دولت، دوسرا نفس کی نفسانیت، تیسرا شیطان کی شیطانیت، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے عورت کی محبت. یہ 4 چیز ایسی دشمنی کرتی ہیں، اچھے ولیوں کی ولایت میں فرق آ جاتا ہے. قرآن اگر کھول کر دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے تعلیمات کو اگر غور سے پڑھا جائے تو ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ایک ہی فرمان تھا کہ ان 4 سے بچ کر زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہی دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خصوصاً اور تمام امت مسلمہ کو عموماً ان 4 چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ویسے تو سلسلہ جاری ہے، لیکن بہت سارے بزرگوں کا، نوجوانوں کا حکم ہوا کہ مولانا معراج کے متعلق اور رجب کے مسائل اور اس کے خرافات کے متعلق کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بیان کریں. میں نے سوچا کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں دولت کو بچانا آسان ہے، عزت کی حفاظت کرنا آسان ہے، حکومت کی حفاظت کرنا آسان ہے. ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہے ایمان اور اسلام. اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. لیکن ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائیوں کی زندگی پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گھر کا نقصان ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے، دولت کا نقصان ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے، عزت کا نقصان ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے، حکومت کا نقصان ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے. اگر ایمان کا نقصان ہوتا ہے کبھی ہم کو احساس نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک مرتبہ پوچھا کہ نقصان کسے کہتے ہیں. ایسے حالات اور ایسے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں تک ہو سکے جواب دینے کی کوشش کرتے. اگر ان سے جواب نہیں بن پڑتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے، یا رسول اللہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. اور جب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا حضرات صحابہ کو، تو اپنے زبان مبارک سے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے: اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نقصان کسے کہتے ہیں. اگر یہ سوال میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو کہا وہی جواب ملے گا. نقصان وہی مولانا ہے. اگر پیسوں کا نقصان ہو جائے تو نقصان، دولت کا نقصان ہو جائے تو نقصان، عزت کا، حکومت کا نقصان ہو جائے تو نقصان. لیکن صحابہ کبھی بے ڈھنگا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے تھے. اگر معلوم ہے تو معلوم ہے، اگر معلوم نہیں تو معلوم نہیں.
جہاں تک ہو سکے اچھا جواب دینے کی کوشش کرتے. اگر اچھا جواب ذہن میں نہ آتا تو خاموش بیٹھ جاتے. بے ڈھنگا جواب صحابہ نہیں دیتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نقصان کس کو کہتے ہیں تو حضرات صحابہ سب کے سب خاموش تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید معلوم ہوتا ہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. تو تب جا کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ بھی بتا دیجئے کہ نقصان کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم بھی سن لو اور تمہارے بعد والوں کو بھی یہ جواب بتا دو. تم بھی سن لو اس جواب کو اور تمہارے بعد والوں کو بھی اس کی خبر دے دو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کا اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا جس نے فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہ پڑھی ہو. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہو, بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہ پڑھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیوی بچے دھن دولت سب تباہ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا حضور کی بات سے بہتر اور معتبر بات خدا کی قسم ساری دنیا کے اندر کسی کی ہو نہیں سکتی. آج غیر گھٹنے ٹیک کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو ہم تو غلامان محمد ہیں, ہمارا اور آپ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا, وہ آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہ پڑھی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی برباد ہو گئی, اس کے اولاد تباہ ہو گئے, اس کی دولت نفت و نابود ہو گئی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. اگر بیوی کو بخار آ گئی تو صورت اتر گئی, بچوں کی طبیعت ناساز ہو گئی تو دل اتر گیا, دولت میں نقصان پیدا ہو گیا تو 60 کلو کا مسلمان 50 کلو کا ہو گیا. لیکن جب اس کے نمازوں کا نقصان ہو رہا ہے, اس کے تقوی اور طہارت کا نقصان ہو رہا ہے, اس کے اعمال کا نقصان ہو رہا ہے, خدا وحدہ لا شریک کی قسم کے ایک جھرری تک ہمارے چہروں کے اندر نہیں آتی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس بات کا خوف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آج سے 1400 سال پہلے تھا, وہ باتیں ہماری زندگی کے اندر 100% پائی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت, نفس کی نفسانیت, شیطان کی اتباع, عورت کی اطاعت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے, جس کی وجہ سے دین کا نقصان کا احساس ہم لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا. میں بات اس لیے عرض کیا میرے دوستوں, بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ حضرت معراج کے متعلق عرض کریں اور رجب میں ہونے والے خرافات کے متعلق عرض کریں. ویسے تو وقتاً فوقتاً میں کہتا رہتا ہوں دین اسلام ایک مکمل دین ہے. قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ عرفات کے میدان میں جبل رحمہ میں 1,24,000 صحابہ کے درمیان سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کے اعتبار سے سب سے آخری آیت نازل ہوئی جو قرآن پاک کے چھٹے پارے کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی لیے عیسائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد یا ایک جماعت آئی, آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, اگر وہ آیت ہمارے عیسیٰ کے کتاب میں نازل ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن ہم عید کا دن شمار کرتے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے دوستو بتاؤ کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو عیسائیوں کی جماعت میں ایک راہب کہتا ہے وہ آیت یہ ہے عمر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں ایک غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے حضور اور صحابہ کے دور میں عیسائی اور یہودیوں کو جتنا قرآن یاد تھا آج کے دور میں مسلمانوں کو اتنا یاد نہیں ہے. اب پھر وہ عیسائی کو کیسے معلوم کہ قرآن پاک کے چھٹے پارے پر یہ آیت ہے؟ آج 60-70 سال کے ہو گئے, ہم کو پتا نہیں چلتا کہ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں, قرآن پاک کے کتنے سورے ہیں, قرآن پاک کے کتنے آیات ہیں, قرآن پاک کے کتنے
منزلیں ہیں، کون سا سورہ کس پارے پر ہے نہیں معلوم. ابھی 8 دن نہیں گزرے، میرے والد محترم ایک جگہ جلسے کو گئے تھے، واپس آنے کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹے آج دسترخوان پر ایک مسلمان کے دسترخوان پہ بیٹھ کر مجھے تو رونا آ گیا. ابا حضور کہہ رہے تھے. میں پوچھا بدن دسترخوان پہ بیٹھ کر آج مسلمان شاید کہ کوئی روتا ہے؟ ہم دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، ہمارا دل پھولے نہیں سماتا، خوش ہو جاتے ہیں. کبھی بریانی کو دیکھے تو خوشی، کبھی مرغی کو دیکھے تو خوشی، کبھی مٹھے کو دیکھے تو خوشی، ہنسی ہنسی. رونا تو ہم کو اس وقت آتا ہے جب ہمارا دسترخوان بڑا غریب ہو جاتا ہے نہیں؟ ہم کو کبھی دسترخوان میں بیٹھ کر رونا نہیں آیا، کبھی دسترخوان کی چیزوں کو دیکھ کر رونا نہیں آیا. حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا ایک بہت بڑی عورت اللہ والی گزری ہے. رابعہ بصریہ الگ، رابعہ ادویہ الگ. یہ بھی اللہ والی عورت، وہ بھی اللہ والی عورت، وہ بھی اپنے وقت کی بہت بڑی مانی ہوئی بزرگا، اور یہ بھی اپنے وقت کی بہت بڑی مانی ہوئی بزرگا. ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہی تھی، اس راستے میں مرغیوں کو ساری بھولی جا رہی تھی. جیسے تاج ہوٹل ہے، شیواجی نگر ہے، سٹی مارکیٹ ہے، اور یہاں ہوٹلوں کے پاس باہر بڑے بڑے کیا کہتے ہیں بیرو ہوتے ہیں، اس کے اندر لال لال مرغی تلی جا رہی ہے، نمبر دے کر 65 75 85 95. اس کا نمبر تو 0 بھی نہیں ہے نہیں، اس کا نمبر 1 بھی نہیں ہے، لیکن یہ کھا رہا ہے چکن 65. اب کبھی اس مرغی کو دیکھ کر رونا آیا ہے؟ کوئی اس بھائی نسل میں یہ کہہ دے کہ مولانا چکن 65 کی ساری مرغی کو تلتے ہوئے بھونتے ہوئے دیکھ کر مجھے رونا آ گیا؟ نہیں. حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا راستے سے جا رہی تھی، ساری مرغی تلی جا رہی تھی، دیکھ کر رونے لگی. اطراف و اکناف کی کچھ عورتیں حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا سے پوچھتی ہے کہ مائی اس وجہ سے کیوں رونا آ رہا ہے؟ تو حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا کہ اس مرغی کے تلے جانے کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے. حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا سے پوچھا کہ یہ مرغی کو دیکھ کر آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ تو حضرت رابعہ ادویہ نے کہا کہ اس مرغی کی حالت کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا عذاب یاد آ گیا ہے. اللہ اکبر. مرغی کے تلے جانے کی حالت کو دیکھ کر دوزخ کا عذاب یاد آ گیا ہے. اطراف اکناف کی عورت کہنے لگی کہ مائی مرغی کو اور دوزخ کو کیا تعلق ہے؟ کیا نسبت ہے مرغی اور دوزخ کو؟ تو حضرت رابعہ ادویہ نے کہا ارے پاگلوں، تمہارے عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، غور سے نہیں دیکھتی ان مرغیوں کو جو ہم سے بہتر بن چکی ہے. تو پھر پوچھی عورتوں نے یہ مرغیاں ہم سے بہتر کیسے ہو گئی؟ تو حضرت رابعہ ادویہ علیہ الرحمہ نے کہا دیکھو ان غور سے ان مرغیوں کو، یہ تیل گرم تیل میں تلی جا رہی ہے، آگ میں بھنی جا رہی ہے، سلاخوں میں چبائی جا رہی ہے، لیکن غور کر کے دیکھو یہ تمام حادثات ان پر مرنے کے بعد آ رہی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ میں ڈالے گا تو مرنے کے بعد نہیں ڈالے گا، زندگی میں ڈالے گا. ہم سے مرغی بہتر ہے. تو وہ اللہ والی عورتیں تھیں جو دسترخوان میں بیٹھ کر رونا آ جاتا تھا، ترس آ جاتا تھا. وہ دسترخوان میں بیٹھتے وہ اللہ والے، کبھی حضور کی زندگی یاد آتی، کبھی صحابہ کی زندگی یاد آتی، کبھی اللہ والوں کی زندگی یاد آتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے جلیل القدر صحابی جن کو محی السنہ کا خطاب ملا، قدم قدم پر حضور کی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کیا کرتے تھے. یہاں تک کبھی مکے سے مدینے کا سفر ہوتا تو گھوڑے میں جانے کا اتفاق ہوتا، گھوڑے میں یا اونٹ میں جاتے، راستے میں جگہ بجگہ اتر کر بیٹھتے، پھر اونٹ میں بیٹھتے، پھر سفر کرتے. ایک مرتبہ غلام نے پوچھا حضرت والا تھوڑی دیر میں اترتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں، استنجا کے لیے بیٹھتا ہوں. غلام نے پوچھا حضرت والا تھوڑی دور میں پیشاب آ رہا ہے، آپ کو شاید طبیعت ناساز ہوگی آپ کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مجھے پیشاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس راستے سے میں نبی کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ نبی نے یہاں بھی بیٹھا اور نبی یہاں بھی بیٹھے، نبی یہاں بھی بیٹھے. اب حضور کے وصال کے بعد مجھے اس راستے سے گزرنے کا موقع ملا ہے، میرا دل یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں گزر جاؤں نبی کے بیٹھنے کی جگہ کو چھوڑ کر، نبی کے بیٹھنے کی جگہ کو چھوڑ کر میں گزر جاؤں. کل قیامت
میں اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ سوال نہیں کریں گے کہ اے عبداللہ وہاں کیوں نہیں بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پیشاب کیوں نہیں کیا جہاں پیغمبر پیشاب کیا کرتے تھے. یہ تو ایک اتفاقی چیز تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کا شوق ایسا تھا، صحابہ کا جذبہ ایسا تھا کہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اپنے جیتے جی نبی کی ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آج مسلمان اتنا گر گیا، مسلمان اتنا گر گیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز کی دعوت دیتا تھا ایک دور میں، روزے کی دعوت دیتا تھا ایک دور میں، قرآن کی دعوت دیتا تھا ایک دور میں، سنت کی دعوت دیتا تھا ایک دور میں. آج ایسا دور آ گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حرام کی دعوت دیتا ہے، سنت کے مخالفت کی دعوت دیتا ہے، حرام کرنے کی دعوت دیتا ہے، غلط مشورے جو جتنا اچھا دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ اتنا ہی بڑا پکا مسلمان ہے. ایک میری پرسنل بات عرض کر رہا ہوں. میرے دوستوں میں سے ایک دوست ایسے بھی ہے جنہوں نے حضور کی سنت کے لیے تقریباً 35,000 کی نوکری کو قربان کیا. 35,000 روپے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اب 5,000 روپے اگر کوئی مسلمان تنخواہ لے لے، اس کی کمر ایسے اکڑ جاتی ہے جیسے 3 دن کا مردہ اکڑ جاتا ہے. تو ہمارا بیٹا 5,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، صاحب 50,000 سے کم جوڑے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے. اب انہیں اگر 10,000 لے لے، 15,000 لے لے، 20,000 لے لے، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے زیادہ اس کا باوا کرتا ہے، اس کی اماں کرتی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا. اب جتنا ڈیمانڈ کر کر کے اس کی شادی میں ماں اور باپ بھکاری بنتے ہیں. شادی گزر کر 1 مہینہ نہیں گزر، شادی ہو کر 1 مہینہ نہیں گزرتا، وہی بیٹا بیوی کی بات سن کر ماں باپ کو قربان کر دیتا ہے. 70 سے 80% گھر اس مصیبت میں مبتلا ہے. اولاد کی وجہ سے عزت قربان کرنے والے، شرم اور حیا قربان کرنے والے ماں باپ جب انہی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ایک رات میں وہ بچہ بیوی کا غلام بنتا ہے اور ماں باپ کا دامن چھوڑ دیتا ہے. ماں کے 10 مہینے پیٹ میں رکھنے کے عالم کو چھوڑ دیا، 2 سال دودھ پلانے کی مصیبت کو چھوڑ دیا، 8 سال پیشاب اور پاخانے کو پاک کرنے کے مصائب کو چھوڑ دیا، باپ کے پسینے کو بھول گیا، باپ کی محنتوں کو بھول گیا، ماں باپ کے رات کی لوریوں کو بھول گیا. صرف یہ بیوی آئی تو پورا گھر تباہ اور برباد ہو گیا. اسی اولاد کے لیے باپ بھی نکما بن رہا ہے، ماں بھی نکمی بن رہی ہے. باپ کا ہاتھ بھی ایسا ہو گیا اور ماں کا ہاتھ بھی ایسا ہو گیا. بہرحال ایک نوجوان ایسا بھی جس نے حضور کی سنت کے لیے 35,000 روپے کی نوکری قربان کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت سے آراستہ کرتے ہیں اسے ضرور آزماتے ہیں. جب توفیق دیتے ہیں اسے، چاہے ایمان کی توفیق ہو یا عمل کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش لیتے ہیں، آزماتے ہیں. دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان اور عمل میں مضبوط ہے یا اس کا پیر پھسل بھی جائے گا. اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی لیے، صحابہ سے بھی لیے، تابعین و تبع تابعین سے بھی لیے، اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزمائش لیتے ہیں اور آزماتے ہیں. اور جو کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر پہنچاتے ہیں جس مقام پر کسی کا ذہن تک نہ گیا ہو. مصیبتیں آنی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے مصیبتیں دیتے ہیں اور بعد میں راحتیں دیتے ہیں. ان مع العسر یسرا، پہلے مصیبتیں اور بعد میں راحتیں. ایسا نہیں کہ پہلے راحتیں مل جائے اور بعد میں مصیبتیں ہو جائیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کافرین اور مومنین کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافروں کو پہلے نعمتیں ملتی ہیں بعد میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، مسلمانوں کو پہلے مصیبتیں ہوتی ہیں اور بعد میں نعمتیں ہوتی ہیں. جب مسلمانوں کے نعمتوں کا راحتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا، اور کافرین کو جب مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزماتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں، چاہے وہ ہدایت ایمان کی دینے کے بعد ہو یا عمل کی دینے کے بعد ہو. صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایمان لیا. حدیث میں آتا ہے جو جتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ قریب ہے. جتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ قریب ہے.
لیکن آج ایسا کہ مصیبت آ گئی تو یہ نہیں سوچتا شاید میری زندگی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آزما رہے ہیں، یہ سوچنے کے بجائے آج کا مسلمان سوچتا ہے یہ مصیبت مجھے کہیں کو آئی، شاید میں نے کون بھی کر ڈالے رہیں گے۔ جب مصیبت آتی ہے تو ذہن ہمارا جادوگروں کی طرف چلا جاتا ہے، مصیبت آتی ہے عاملوں کی طرف چلا جاتا ہے، مصیبت آتی ہے ناریل اور نیمبو کی طرف چلا جاتا ہے، مصیبت آتی ہے پھول اور کندم کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں مصیبت آ جائے اپنے ذہن کو دو طرف مبتلا کرو، یا تو اپنے اعمال کو کھنگال کر دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے کہ نہیں گناہ ہوا ہے۔ اگر تمہارے اعمال صاف ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر بزنس میں ٹینشن ہونا، بھوک لگنا، روزی میں کمی آنا یہ مصیبت جادو کی وجہ سے ہے تو پھر حضور کو بھی بھوک لگتی تھی، صحابہ کو بھی روزی میں تنگی تھی، کپڑے برابر نہیں تھے صحابہ کے پاس، کیا صحابہ کو جادو کر دیا گیا؟ حضور کو جادو کر دیا گیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت صحابہ سے ایمان کا امتحان لیتے تھے، ایسا امتحان لیے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا تصور بھی اگر ہم لوگ کریں گے بجائے پسینے کے خون نکل جائے گا، ایسا امتحان شاید آج کے زمانے میں کوئی دے سکتا ہو۔ تو بہرحال میرے دوستو عرض کر رہا تھا میں، جب کوئی آدمی نیک دائرے میں قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں۔ ویسے ہی میرے اس دوست کو جسے 35,000 روپے کی قربانی دے کر نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملا تھا، اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے، تمام دروازے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے عمل میں ثابت قدمی میں برکت عطا فرمائے۔ اب ایسا دور چل رہا ہے 100,000 روپے کی تکلیف آتی ہے، لیکن ایک مسلمان اس مسلمان کو کیا مشورہ دیتا ہے؟ دیکھیے، وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دور وہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایمان کی، ہدایت کی، عمل کی دعوت دیا کرتا تھا، آج وہی مسلمان دوسرے مسلمان کو مشورہ دیتا ہے ایک کام کر میرے بھائی، تجھے میں 30-25,000 روپے کی نوکری آج بھی دلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو اپنے چہرے کو داڑھی سے صاف کر دے۔ ایک مسلمان ہے یہ جو دوسرے مسلمان کو مشورہ دے رہا ہے، تو نبی کی سنت کا قتل کر دے تجھے 25,000 کی نوکری ملے گی، تو اپنے چہرے سے داڑھی کو ملا دے تجھے 30,000 کی نوکری ملے گی، تو نبی کی سنت کا خاتمہ کر دے تجھے نوکری ملے گی۔ میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مسلمان بدتر ہے یا BJP اور RSS کے ایجنڈے بدتر ہے؟ وہ بھی داڑھی کے مخالف اور یہ بھی داڑھی کے مخالف، یہ مسلمان اس مسلمان کو یہ مشورہ دے نہیں سکتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ دنیا مختصر رکھے ہیں، اگر روٹی کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو تو میں تیرے کھانے کا انتظام کروں گا، لیکن تو ثابت قدم رہ، اپنی داڑھی کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسا مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کے نقصان کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے حال عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ میں محیط سننا، قدم قدم پر سنتوں پہ عمل کرنے والے، ایک مرتبہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ کیا کھانے کی؟ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ ہم نے بھی خواہش تیتر بٹر کھانا بولے تو چمپرن کو چلے جاتے، جھینگے کھانا کا تو منگلور کو چلے جاتے۔ چلو بھی کبھی میسور میں جا کر نماز پڑھیں گے، کبھی مدراس میں جا کر نماز پڑھیں گے، کبھی منگلور میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ خواہش سے کوئی آدمی سفر نہیں کیا۔ ذرا بریانی کھاتی بھی اچھی رہی وہاں سفر کر لیے، تیتر اچھا رہا وہاں سفر کر لیے، بٹیرا اچھا رہا وہاں سفر کر لیے، مچھلی اچھی رہی وہاں سفر کر لیے۔ خواہش تو دل کے اندر کھانے کی پیدا ہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کیا کھانے کی؟ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب خواہش پیدا ہوئی تو دوسرے لمحے پر ہم اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دل کے اندر خواہش ہوتی تھی اپنے دل سے خطاب کرتے، کبھی تجھے مچھلی نہیں ملے گی، پھر خواہش ہوتی پھر کہتے کبھی تجھے مچھلی نہیں ملے گی۔ ایسے نفس کی مخالفت کرتے کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر کے 40 سال گزر گئے۔ 40 سال ہو گئے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے مچھلی نہیں کھایا۔ رات کو سوتے سوتے جمعرات کو بیگم بولے دیر صبح کو جمعہ ہے مچھلی لاؤ، بولے تو فجر پڑا نہیں بھی ہاتھ میں پٹی آ جاتی ہے نہیں؟ آج صبح جمعہ ہے جی بچہ کو مچھلی لے کر لائے، فجر نہیں پڑا صبح کو مچھلی آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 40 سال سے اپنے نفس کو تڑپاتے رہے، تو بول کر میں کیا سننا، تجھے کبھی مچھلی نہیں ملے گی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ غلام دیکھتا تھا کہ میرے آقا کو مچھلی کی خواہش ہے. اسے جو تنخواہ ملتی تھی تنخواہ اسے پیسے بچا بچا کر ایک دن بازار گیا, جا کر مچھلی خریدا, پکایا, حضرت عبداللہ ابن عمر کے دسترخوان پہ لا کر مچھلی کو رکھا. اب تو خواہش نہیں ہوئی, بغیر خواہش کی چیز آئی ہے, اسے تو کھا لینا کیا چاہیے. خواہش ہوئی تو نفس کی مخالفت اور شیطان کی مخالفت, اب تو بغیر خواہش کی چیز ملی ہے. اب دسترخوان میں مچھلی کو دیکھا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا یہ تو محض تیرے فضل سے آئی ہے, میں خواہش کر کے اسے دسترخوان میں نہیں لایا ہوں, اب اس کا تو کھانا میرے لیے اچھا ہے. اب روٹی اور مچھلی کو توڑ کر منہ کے پاس لے جاتے ہیں تو دروازے کے پاس ایک فقیر کے کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے. باہر سے آواز آتی ہے کہ بابا اللہ کے نام سے کچھ کھلا دو, 3 دن سے یہ اللہ کا بندہ بھوکا ہے. اللہ کے نام سے کچھ کھلا دو, 3 دن سے یہ اللہ کا بندہ بھوکا ہے. صحابہ ایسے نہیں, بعد میں آؤ جی, اچھے وقت ہی اچھے وقت ہی چاہیے, نہیں تو کیا بابا مرے سے وقت آئیں گے. کب تمہیں کو سے میت کے گھر میں جا کر فقیر مانگا ہے, کسی جنازے والے گھر میں فقیر مانگا ہے, کسی ماتم والے گھر میں فقیر مانگا ہے. اچھے گھروں پہ جا کے مانگتے ہو فقیر, مصیبت والے گھروں کو دیکھ کر فقیر دعا کر کے گزر جاتے ہیں. یہ پہلے ہی سے مصیبت میں مانگ کر مزید مصیبت میں ان کو نہیں ڈالا جائے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے غلام کو بلاتے ہیں کہ دیکھ یہ مچھلی اور یہ روٹی 2 کے 2 جا کر اس فقیر کو کھلا دے. غلام نے کہا کہ آقا ایک کام کر لو, یہ تم کھا لو, میرے پاس جو روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں نا, میں وہ ٹکڑے فقیر کو دے دوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہو نہیں سکتا, قرآن کہتا ہے کہ فقیروں کو وہ چیز دو جو چیز تم کو پسند ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہارا صدقہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو. ہم گھٹیا چیز فقیر کو دیتے, باسی کھانا اور باسی روٹی فقیر کو دیتے, ہماری پسند کی کوئی چیز ہم لوگ فقیر کو نہیں کھلاتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا صدقہ, تمہارا تعاون, تمہاری مدد, تمہارا خیرات اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس چیز کو پسند نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس وقت میرے لیے یہ مچھلی اور روٹی بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے, اسی کو جا کر تم کیا کرو, اس فقیر کے حوالے کر دو. غلام سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ 40 سال کے بعد جس آقا کے دسترخوان پہ مچھلی آئی, اس آقا کے دسترخوان پر خدا کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ آقا دبلا ہو, پتلا ہو, گورا ہو, کالا ہو, جو بولتا وہ غلام نوکر سنتا تھا. آج کا زمانہ نوکر کون کیا بولتا کہ غلام آقا وہ سنتا ہے, نوکر ڈرا تو یجمان ڈر جاتا. سمجھ میں گیا, روٹی لپٹیا, مچھلی اٹھایا, دروازے کے پاس گیا, فقیر کو دیا. فقیر تھوڑی دور گیا تو پیچھے پیچھے عبداللہ ابن عمر کا غلام گیا, جا کر فقیر سے کہا کہ بابا یہ روٹی اور یہ مچھلی مجھے پیسوں کے بدلے میں بیچ دے, کیونکہ اس وقت میرا آقا بھی بھوکا ہے. 40 سال کے بعد اس کے دسترخوان پہ مچھلی آئی ہے اور مدینے کے بازار میں اس وقت مچھلی نہیں ہے. تجھے میں 1 دینار کے بدلے میں اس مچھلی کو خریدنا چاہتا ہوں. فقیر کہتا ہے کہ اچھی بات ہے, دینار دے دیے, مچھلی لے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی دسترخوان پہ اسی مچھلی کو روٹی کو لا کر رکھتا ہے غلام. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. دسترخوان کو دیکھ کر رونے پر واقعہ یاد آیا, ورنہ مجھے تو کچھ اور عرض کرنا ہے. دسترخوان پہ بیٹھ کر رونے والوں نے جب رویا ہے تو صحابہ کی زندگی یاد آ گئی, اللہ کے رسول کی زندگی یاد آ گئی. تھوڑی دیر کے 40 سال کے بعد مچھلی آئی تو پھر گئی, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی مچھلی اور وہی روٹی آتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھتے ہیں تو پھر رونا شروع کر دیے. غلام سے پوچھے کہ مچھلی پھر آئی کہاں سے؟ غلام نے سچ سچ کہہ دیا کہ آقا میں نے اس فقیر سے اس مچھلی کو خرید لیا. اب جیسے ہی یہ غلام کی بات سنے حضرت عبداللہ ابن عمر رونا شروع کر دیے. اب آقا جب روتے ہیں تو غلام پریشان ہو گئے. غلام پوچھنے لگے کہ آقا آخر رو رہے ہیں کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ بابا بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت اس دسترخوان کی حالت کو دیکھ کر مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ نے اس فقیر کو اپنے دسترخوان کی سب سے پسندیدہ چیز اٹھا کر دی، کھجور اور روٹی اور سرید۔ جب وہ فقیر گیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے رسول کو کہیں سے کھجور آ گئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، یاد رکھو جو آدمی اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک، یا تو اسی چیز کو اس کے لیے واپس کر دیتے، جیسا کہ مچھلی اللہ کے لیے میں قربان کیا تو پھر میرے لیے دسترخوان میں آ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے دنیا میں اور آخرت میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی رضامندی سب سے بہترین چیز ہے، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ اللہ والوں کا دسترخوان تھا جس میں بیٹھتے تھے تو ان کو اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی زندگیاں یاد آ جاتی تھی۔ ابھی قریب میں والد محترم اس جلسے پہ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے میں ایک دسترخوان میں بیٹھا جو ایک بہت بڑے مالدار کا دسترخوان تھا، بیٹھ کر ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، قرآن کے عنوان پر بات چل رہی تھی۔ اس مالدار کا تقریباً 19 سال کا بیٹا جو ایک کالج میں پڑھ رہا تھا، بازو بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، وہ قرآن کی گفتگو سننے کے بعد اپنے ابا سے پوچھتا ہے کہ ابا قرآن بولے تو کیا؟ اللہ اکبر! کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں، یہودی عیسائی پتھر کی پوجا اور گائے کا پیشاب پینے والوں کی گھر کی بات نہیں ہے، اس گھر کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان کا ہے۔ ایک 19 سال کا بچہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے، اگر یہ سوال 2 سال کا بچہ کرے، 4 سال کا بچہ کرے، 5 سال کا بچہ کرے، بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، اور یہی سوال اگر 19 سال کا بچہ کرتا ہے تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ بچہ پوچھتا ہے کہ ابا یہ قرآن بولے تو کیا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹے وہی جو ہمارے گھر کے ٹی وی کے اوپر کوئی نہیں موٹا سکا وہ بیٹے قرآن ہے۔ دیکھا، آج مسلمانوں کو خود معلوم نہیں ہے کہ قرآن کیا، قرآن کے پارے کتنے، قرآن پاک کے سورے کتنے، قرآن پاک کے اندر کون سی آیت کہاں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک اور کافر جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، سمجھتے تھے وہ قرآن کیا تھے، جانتے تھے وہ قرآن کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کے پاس عیسائیوں کی جماعت آ کر کہتی ہے، اے عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہمارے عیسیٰ کی کتاب میں نازل ہو جاتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کی دن عید کا دن سمجھ کر جشن مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں کا ایک راہب کہتا ہے، عیسائیوں کا ایک عالم کہتا ہے، عیسائیوں کا ایک پادری کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے تم کیا عید مناتے ہو؟ اس آیت کے نازل ہونے کے دن تو مسلمان بھی عید مناتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کا، شمال سے لے کر جنوب تک کا مسلمان عید مناتا ہے۔ اور عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ آیت دراصل 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جبل رحمہ میں 1,24,000 صحابہ کے جھڑمٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور عرفات کی 9 تاریخ جو ہوتی ہے حاجیوں کے لیے سب سے اہم دن ہوتا ہے، اور اس دن ساری دنیا کے مسلمان عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، اور تیسرے دن اس عرفے کے روزے کی صدقے میں عید کا دن تسلیم کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان اپنی طاقت اور بساط کے موافق قربانیاں، کوئی بکرا، کوئی گائے، کوئی اونٹ دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں گوشت کو قربان کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، قرآن پاک کی یہ مختصر سی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دین تمہارے لیے اے پیغمبر مکمل ہو گیا ہے، کوئی اس دین کے اندر اضافہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس دین کے اندر کمی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے بعد صحابہ پیدا ہوں گے، تابعین پیدا ہوں گے، تبع تابعین پیدا ہوں گے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، اور اس قطب ابدال پیدا ہوں گے،
मुफस्सिर और मुहद्दिस पैदा होंगे, मुहक्किक पैदा होंगे, अच्छे अच्छे दानिश्वर पैदा होंगे, लेकिन दीन वही होगा जो तुम्हारे जमाने में दीन है। दीन में एक बाल के बराबर भी कोई ज्यादती नहीं कर सकता, कोई कमी नहीं कर सकता, दीन के मसाइल पर कोई अपने अकल को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, कोई रिसर्च भी नहीं कर सकता है, कोई दीन समझकर कोई गैर दीन को दीन में शामिल भी नहीं कर सकता, कोई गलत और खराब मसला समझकर दीन से बाहर निकाल भी नहीं सकता। इस बात को मैं मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। वुजू करने का तरीका क्या है? वुजू करने का तरीका हम में से हर कोई जानता है। वुजू के अंदर 4 बातें फर्ज हैं। एक फर्ज क्या है? पूरे चेहरे का धोना। दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना। तीसरा फर्ज क्या है? 1/4 सर का मसाह करना। चौथा फर्ज क्या है? पांव के टखनों तक पूरे पांव को धोना है। ये 4 फर्ज है। हुजूर के जमाने में भी, सहाबा के जमाने में भी, ताबईन के जमाने में भी, तबे ताबईन के जमाने में भी, औलिया किराम के जमाने में भी, शेख अब्दुल कादिर के जमाने में भी, जुनैद बगदादी के जमाने में भी, मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में भी, हमारे जमाने में भी ये 4 ही फर्ज रहेंगे। अगर कोई आदमी ताकीद करे या नहीं तो अगर अपने अकल को इस्तेमाल करके क्या मौलाना 1400 साल से 4 बातों पर अमल किया जा रहा है, चलो एक एक्स्ट्रा करेंगे, इजाजत नहीं है। 4 बातों की क्या जरूरत है, एक कम कर लेंगे, इजाजत नहीं है, क्योंकि 1400 साल पहले भी वही फराइज, आज भी वही फराइज, 1400 साल पहले भी वही वाजिबात, आज भी वही वाजिबात, 1400 साल पहले भी वही सुन्नतें, आज भी वही सुन्नतें। कोई नहीं मुसलमान इस्लाम के मसाइल पर अपने अकल को ठोस भी नहीं सकता और इस्लाम के मसाइल पर अपने अकल को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इस्लाम के कानूनों को कोई बढ़ा भी नहीं सकता और इस्लाम के कानूनों को कोई घटा भी नहीं सकता है। हुजूर ने जो फरमाया, सहाबा ने जो किया, ताबईन, तबे ताबईन और मुहद्दिसीन ने जिन मसाइल का इस्तेमाल करके उम्मत के सामने रख दिया है, वही मसाइल है। उन मसाइल पर एक बाल के बराबर न कमी आ सकती है न ज्यादती आ सकती है। अगर कोई मुसलमान किसी मसले को इस्लाम में दाखिल करना चाहता है, किसी मसले को इस्लाम में दाखिल करना चाहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान अपना घर दोज़ख में बना ले, वो मुसलमान अपना घर दोज़ख में बना ले। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों के अकाईद से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इतनी बातें में अर्ज करने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने जैसे अंग्रेजी में 12 महीने हैं, अरबी में भी 12 महीने हैं। अरबी के 12 महीने शुरू होते हैं मुहर्रम से और जुल्हज पर खत्म हो जाता है। इस्लामी 12 महीनों में से पहला महीना होता है जनवरी का और आखिर का महीना होता है दिसंबर का। इस्लामी महीनों में हर महीने की कोई ना कोई खुसूसियत होती है। वैसे ही रजबुल मुरज्जब की एक खुसूसियत है, वो खुसूसियत बहुत ही आलीशान है, बहुत ही अहम है। वो खास बात क्या है? रजब की 27वीं तारीख को मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमान को और आसमान से अर्श मुअल्ला को, अर्श मुअल्ला को भी तय करके अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके एक ही रात में इतना बड़ा सफर तय करके फिर वापस आ गए। तफसील शायद आप सुने होंगे, अगर भूल गए तो फिर कभी अर्ज करूंगा। कुछ मेराज की हल्की सी झलकियां सुन लें आप। आज बेंगलोर से मद्रास को जाने के लिए कम से कम नेशनल हाईवे रोड में 5 घंटे का तो सफर, घंटे तो होते ही है। फ्लाइट में जाना है, कम से कम फ्लाइट का टाइम, फिर यहां से देवनहल्ली, फिर वहां से चकिन, ये तमाम मसले हल करेंगे तो 2-2.5 घंटे तो हो ही जाते हैं। मामूली 350 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए घंटों की जरूरत पड़ती है। अब जमीन से लेकर आसमान तक कितने किलोमीटर है, आज तक कोई साइंसदान ये हिसाब पेश नहीं किया। जो सबसे पहले चांद को जाकर आया, आर्मस्ट्रांग या आल्वा, उसके बारे में आता है कि 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब उन्हें अंग्रेज बोला तो मुसलमान मानना ही है। नहीं बात तो बोल रहा, सो गलत बोल तो कुछ मापले को है क्या है? नहीं है। क्या अंग्रेज बोलता कि वो मान लो, नहीं मानना बोला तो उन्हें बोलता तेरे पास कोई भी दलील नहीं तो पेश करो। अभी करीब अखबार में आया था, हो सके एक जानवर मिला है ताकि खोजे तो वो जानवर का तो जिंदा नहीं, उसकी हड्डियां मिलेंगी। वो हड्डियां को रख ले तो रिसर्च कर तो नीचे लिखता है ये जानवर 3600 साल पुराना है। कितने हजार? 3600 साल पुराना। इसे कैसा मालूम उसका डेट ऑफ बर्थ? उन्हें था क्या? नहीं, उसकी अम्मा को ऑपरेशन करके बच्चा निकला कि अंग्रेज बोल या तस्लीम कर लो। अब कह रहा है कि उन्हें 4 लाख चिल्लर किलोमीटर है। हमें भी आमन्ना सल्लम न कहता,
لیکن یہاں مسئلہ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ چلر کلومیٹر کا سفر آرمسٹرانگ راکٹ میں سفر کر کے جب جا کر آئے ہیں تو کتنے دن کا سفر لگا؟ 3-4 مہینے کا سفر لگا. میرے آقا کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر سے باقاعدہ مکہ مکرمہ سے نکل کر بیت المقدس فلسطین کو 2000 کلومیٹر کا سفر، پھر وہاں سے پہلے آسمان کو، حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر پہلا آسمان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، اتنا ہی دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان، اتنا ہی تیسرے آسمان سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اب پھر 7ویں سے لے کر عرش تک کتنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کی جو مسافت ہے وہ 7ویں آسمان سے لے کر عرش تک کی مسافت ہے. پھر عرش سے لے کر کرسی تک کتنے کے؟ تو 7ویں آسمان سے لے کر عرش تک جتنی مسافت ہے اس سے 7 گنا زیادہ عرش سے لے کر کرسی تک کی مسافت ہے. بہرحال یہ عقل کے ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اتنا لمبا سفر، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن مکے میں ہوتا ہے، پھر وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، پھر وہاں سے بیت المقدس کو تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں بہت سارے منظر دیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر وہاں جانے کے بعد بیت المقدس میں 1,80,000 انبیاء کی امامت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے ہیں. پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو تشریف لے جاتے ہیں. ہر آسمان کے دروازے پر تھوڑی تھوڑی دیر ملاقات حضرات انبیاء سے ہوتی ہے. جب 7واں آسمان کا سفر ہوتا ہے پھر وہاں سے عرش کو جاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ملاقات ہوتی ہے، پھر وہاں مہمان نوازی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور دوزخ کی سیر کراتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. اتنا لمبا سفر جو کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں میل اور کلومیٹر کا سفر ہونے کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ حضور سوتے ہوئے جس بستر سے گئے، آدمی جب سوتا ہے بستر میں تو بستر میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اتنا لمبا سفر طے کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہ بستر کی گرمی جیسے کی ویسے ہی باقی رہی ہے، وہ بستر کی گرمی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اتنا لمبا سفر طے کرا دیا. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ. بتانا میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا تاریخی کام اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں عطا فرمایا. جیسے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی، شعبان اللہ کا خاص مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ذوالحج حج کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ بھی ان عظیم الشان تاریخوں میں سے ایک تاریخ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول بیت المقدس کو جا کر انبیاء کی امامت کرے، ایک عظیم تحفہ. دوسرا آسمانوں پر سفر کر کے تمام انبیاء سے ملاقات کرے، دوسرا عظیم تحفہ. تیسرا سدرۃ المنتہا سے اکیلے سفر کرے، تیسرا عظیم تحفہ. چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے، چوتھا عظیم تحفہ. پانچواں جنت اور دوزخ کی سیر کرے، یہ بھی عظیم تحفہ. پھر واپس آ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر اتنا لمبا سفر کر کے جب تم زمین پہ جاؤ گے تو میرے بندے مجھ سے تم سے پوچھیں گے ہمارا خدا ہم کو کیا دے کر بھیجا ہے. کیونکہ باپ جب عرب کو جا کر آتا ہے تو بچوں کو تحفہ لے کر آتا ہے، امریکہ جا کر آتا ہے تو بچوں کو تحفہ لے کر آتا ہے، آسٹریلیا جرمن جا کر آتا ہے تو تحفہ دے کر آتا ہے، یہاں تک کہ خرید کے شہروں کو جاتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے. اور آپ آسمانوں کا سفر کر کے خدا سے ملاقات کر کے خدا کا دیدار کر کے اتنا لمبا سفر کر کے جب زمین پہ جاؤ گے تو میرے محبوب بندے تم سے پوچھیں گے کہ ہم کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہمارے لیے کیا تحفہ دے کر بھیجا ہے. اس لیے خالی ہاتھ نہ جاؤ پیغمبر. بڑے آدمی کا چھوٹے لوگوں کے پاس خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا ہے. تم جاؤ گے تو آسمان سے میرے تحفے لے کر میرے بندوں کے پاس جاؤ، اپنے غلاموں کے پاس جاؤ. آقا فرماتے ہیں الہ العالمین میں کیا تحفہ لے کر جاؤ تیرے بندوں کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پیغمبر جاؤ، تم جب آ کر آؤ گے تمہاری امت پوچھے گی ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیسا کوئی باپ عرب میں کام کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بار بار اصرار کرتا ہے کہ ابا میں بھی عرب کو آتا ہوں، میں بھی عرب کو آتا ہوں. اسی طریقے سے تم اپنی امت کے باپ ہو، تمہاری امت تم سے پوچھے گی کہ پیغمبر میں بھی خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. تم جا کر دیکھ کر آ گئے اور ہم کو چھوڑ گئے تو اس سوال کا جواب لیتے ہوئے جاؤ پیغمبر. حضور نے پوچھا یا الہ العالمین کیا لے کر جاؤ؟ کیا میری امت بھی بار بار آتی رہے گی؟ میری امت بھی بار بار آتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قربان ہو جاؤ، خوش
ہو جاؤ میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر پوری زندگی میں تم نے 1 مرتبہ معراج کی ہے، لیکن تمہارے صدقے میں تمہاری امت کو ہم روزانہ 5 مرتبہ معراج کراتے رہیں گے. وہ کیسے الہ العالمین، وہ کیسے میرا ایک غلام 5 مرتبہ اتنا لمبا سفر طے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہاری امت کو میرے طرف سے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دے دو. جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ کھڑتا زمین میں ہے لیکن ملاقات مجھ سے کرتا ہے. جو بھی میرا بندہ تمہارا غلام نماز پڑھتا ہے وہ کھڑے گا زمین میں لیکن ملاقات کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا. حضرات علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر صفحے کی بات نہیں کروں گا. ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے میرے غلاموں نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے. سنے کہ نہیں سنے؟ سنے سکا ہے نہیں. ہمارے تمام دین کی باتیں سکاچ ہو گئے ہے نہیں. سنے ہاؤ حضرت ہاؤ 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 ایسا نہیں بولتے. سنے سکا ہے جبکہ تمہیں بھی بولے سکا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو تو یوں سمجھو کہ تم ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، سورہ ناس اور فلق نہیں پڑھ رہے ہیں، رکوع اور سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم خدا کا دیدار کر رہے ہیں. خدا کا دیدار کر رہے ہیں. یہ تو ایمان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچو تو کم سے کم اتنا تو 100% خیال کر کے نماز پڑھو کہ تم کو خدا دیکھ رہا ہے. یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. یا تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ تم کو. اب دونوں میں سے کون سا پکا؟ ذرا بولو دیکھیں گے. میں 1 گھنٹے سے بول لگوں گا. دونوں میں سے کون سا پکا؟ خدا دیکھنے والی بات پکا. ہمیں دیکھنا ہے. کوئی اللہ کے بندے ہوں گے جو نماز میں بھی اللہ کو دیکھتے ہیں. سمجھ میں بات سوتے ہیں تو خواب میں دیدار ہوتا ہے. آپ جیسے اللہ کے ہم جیسے گنہگاروں کو تو اب تک ایسی نماز نہیں ملی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ تو 1 سجدہ تو ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دوسری جو بات ہے نا یہ بڑی پاورفل ہے. 110% پکی بات ہے. ہم خدا کو دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم کتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ 2 چیزیں بھی ہماری نماز میں ہیں. کتنے گئے گزرے کہ 2 چیز بھی ہمارے پاس نہیں. نہ ہم خدا کو دیکھتے ہیں نہ خدا کو دیکھنے کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے آج نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ کر تکبیر مانو کہ مولا اب تو میں تجھے دیکھنا ہی چاہتی. ماں کے پاس بچہ ضد کرتا ہے تو ماں انکار کرتی ہے یا اس کے ضد کو قبول کر لیتی ہے؟ بولیے. چاہے بچے کی ضد اچھی ہو یا بری ہو. ایسے ایسے موقع پر بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے جہاں وہ ضد پوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مثال کے طور پر خوبصورت کانچ کا گلاس اوپر لگا ہوا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، ماں اسے شوکیش میں رکھی ہے آنے والے سب بھی میرے گلاس کو دیکھے. وہ گلاس رکھنا سو اصل میں کہاں؟ چولہے پشی میں. انہیں رکھتی سو حال میں ہے نہیں، ہر چیز میں دکھاوا. اب وہ گلاس رکھی ہے، بچے کی نگاہ پڑتی ہے گلاس اچھا ہے، کانچ کا ہے، خوبصورت ہے، یہ میرے ہاتھ کا کھلونا بن گیا تو مجھے کھیلنے میں مزہ آئے گا. اب وہ جا کر وہ ماں وہ گلاس 1000 روپے میں لے کر آئی ہے لیکن بچہ ضد کرتا ہے کہ امی وہ گلاس ہونا، امی وہ گلاس ہونا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بولتی نہیں نہیں نہیں، وہ بوئی وہ چڑی وہ جھنگر وہ چوا وہ. اب بچے کے پاس دال غلطی نہیں ہے. اب بچہ ضد ٹھان لیا نہیں مجھے ہونا ہی گلاس ہے، 1000 روپے کی گلاس ہو. اس کے باوجود ماں کرتی ہے میرے بچے سے بڑھتی کیا؟ یہ گلاس نہیں تو دوسری گلاس اٹھا کر بچے کے ہاتھ میں دیتی. بچہ وہ پھراتا توڑ ڈالتا، توڑتے ہی بچہ ڈر کر کھڑ جاتا. اللہ اوپر چیزوں اچھی میرے ہاتھ میں آ کر بگڑ گئی. بچے کی اتری ہوئی صورت جب ماں دیکھتی ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے فکر کرنے کو گلاس مل جائے گا لیکن تیرا دل کہیں نہیں ملے گا. ایک ماں یہ محبت کرتی ہے تو وہ تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا. اگر ہم جیسے گنہگار ضد کر کے کھڑ جائے کہ مولا آج ہم تجھے دیکھنا ہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا؟ ضد کرنے کی ضرورت ہے، لاڑ کرنے کی ضرورت ہے، پیار کرنے کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے. ارادہ کر کے کھڑ جاؤ اللہ یا تو اپنا جلوہ دکھا یا نہیں تو اتنا تو ایمان دے کے تیرے حاضر اور ناظر ہونے کا پورا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہو جائے. واقعات اور حالات بہت سارے آ رہے
وقت نہیں انشاءاللہ عرض کروں گا. اے پیغمبر جب میرے بندوں کے پاس جاؤ گے تم تو یہ 50 وقت کی نماز لے کر جاؤ. ایک دن میں کتنے دن میں کتنے وقت کی؟ اب گھڑی کا ٹائم کتنا ہونا؟ 24 گھنٹے کو 5 وقت کی نماز بولے تو 50 وقت کی نماز کو کتنے گھنٹے ہونا؟ کھڑو حضرت کیلکولیٹر سمجھ میں 500-600 گھنٹے. لیکن حضور نے نہیں سوچا کہ ایک دن میں میرا غلام اللہ کا بندہ 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گا. نہیں، میرے آقا خوش ہو گئے. 50 وقت میرا غلام نماز پڑھ کر اللہ کے دیدار سے مشرف لے کر راستے میں حضرت موسیٰ ملے. پیغمبر اللہ کے پاس گئے، کیا ملا؟ جب میں طور کو گیا اللہ سے بات کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ تحفہ دیا تھا، اور آپ تو زمین سے آسمان کو آئے ہیں، میں تو صرف 250 فٹ اوپر چڑھا، آپ تو کروڑوں فٹ اوپر چڑھے، خدا سے ملاقات کر لیے. آپ کی امت کو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ کے رسول خوش ہو کر کہنے لگے کہ اللہ نے میری امت کو 50 وقت کی نماز دیا ہے. آزردہ ہو کے بولے ہوں گے، غمزدہ بولے ہوں گے، اللہ کے رسول خوش ہو کر بولے ہوں گے. ایسے نہیں صورت اتار کر اللہ کے رسول کیسا پڑھیں گے میری امت 50 وقت میں، خوش ہو گئے اللہ کے رسول. 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری امت اتنی سخت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، پہاڑوں کو چیرتی تھی، سمندروں کو تراش سب کچھ کرتی تھی، لیکن 3 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ سکی. اللہ کا عذاب آ گیا. آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز بڑی بھاری ہے، کام کرو جاؤ کچھ ڈسکاؤنٹ کرا کے آؤ، کچھ کم کرا کے آؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. گئے، سنے ہیں، گئے آئے 5 وقت کم کراتے آخر میں 5 وقت کی ہو. جیسے ہی 5 وقت کی ہوئی، اے پیغمبر آپ کی امت تو 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکتی. وہ جو بات تھی نا حضرت موسیٰ کی، جو آپ کی امت 5 وقت بھی پڑھ نہیں سکتی، وہ صحابہ کے لیے نہیں تھی، میرے اور آپ کے لیے. پڑھیں گے ہم 5 وقت پڑھے ہیں. دن میں تو ایسے مسلمان ہیں بدنصیب، ہفتے گزر جاتے ہیں 1 وقت بھی نصیب نہیں ہے. ہفتے گزر جاتے ہیں 1 وقت نصیب نہیں ہوتی. اب 5 وقت بھی کم جاؤ، کم کرا کے آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی ہو رہا ہے، شرم بھی آ رہی ہے. ڈر اس بات کا 5 کٹ ہوتے گئے، کہیں یہ 5 بھی کٹ ہو گئے تو خالی ہاتھ چلے جاؤں گا. 5 1 کی 2 ایسا نہیں کٹا ہے اللہ تعالیٰ، بندے کاٹا ہے. 5 40 پر 5 ہوئے، 5 40 ہوئے، 5 35 ہوئے. اب جاؤں گا، اللہ اور کم کرا ہے پیغمبر جاؤ، آئے خالی ہاتھ، جاؤ بھی خالی ہاتھ. ڈر ہے اگر یہ 5 بھی ختم ہو گئے تو کیا لے کر جاؤ. شرم اس بات کی آ رہی ہے کہ ساری دنیا کے نبیوں کی امتوں میں سب سے بہترین امت میری امت کو بنایا، اب جا کر اور کم کروں گا تو اللہ پوچھے گا کہ پیغمبر تمہارا مرتبہ تو بڑا ہے لیکن تمہاری امت کی ہمت کیا اتنی کمزور کہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکتی. مجھے شرم آتی ہے. حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے. وہ 5 وقت کا تحفہ لے کر زمین پر آئے. ساتھ میں 2 چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے. تمام نبیوں کے زمانے میں اگر کوئی بندہ مرد ہو یا عورت ناپاک ہو جاتا 7 مرتبہ غسل کرنا تھا، لیکن حضور کی امت کے لیے 7 میں سے 6 کٹ کر کے 1 مرتبہ ناپاک ہوئے تو 1 مرتبہ غسل کرنا. کپڑا اگر ناپاک ہوتا تو 7 مرتبہ دھوئے تو کپڑا پاک ہوتا تھا. حضور کی امت کے لیے 1 مرتبہ کپڑا ناپاک ہوا، اسے 1 مرتبہ دھو ڈالے تو 1 مرتبہ پاک ہو جاتا. یہ عظیم الشان واقعہ اس مہینے میں ہوا. لیکن کچھ اسلام کے دشمن، حضور کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اولیاء کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، احکامات اسلامیہ کے دشمن پیدا ہو کر عظیم الشان واقعے کو مٹانے کی پوری کوشش کیے اور اس کے بدلے میں ایک دوسرا واقعہ لے کر آئے. وہ کیا واقعہ؟ کھیر پوری کی فاتحہ. یہ اب کی بات نہیں، یہ بھی تقریباً 1300 سال پہلے سے یہ کام چلتا رہا ہے. کیا بھی ہمارے نانی دادی شروع کرے سنیے. یہ بھی کتنے سال سے چلتا آ رہا ہے؟ 1300 سال سے. کس دور میں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کس نے اس کام کو شروع کیا؟
اس کا مقصد کیا تھا، پھر اس کے پیچھے کون پڑے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام باتیں میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ گئے جمعہ ذرہ زیادہ ہوگا تو ادنا کھانسنا شروع کر ڈالے. باہر نکلنے کے بعد حضرت ہمیں دور سے آتے ہیں حضرت تمہاری مسجد کو، تو میں کیا کہتا ہوں ہمارا وقت کھا لیتے ہیں. میں بولا کھانا 4:30 بجے کھاتا ہوں، وقت میں تو بھی کھا لوں. سب لوگوں کی صحیح بات ہے کہ ان کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، شوق سے بہت دور سے آتے ہیں، سننے کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، یہ جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو ضرور سننے کا موقع عطا فرمائیں گے. اس لیے مجھے بھی احساس ہوا کہ خامخواہ زیادہ وقت بھی لینا نہیں ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھو کہ رجب کا اہم جو واقعہ تھا وہ نبی کی معراج کا تھا. لیکن یہ کھیر پوری کبھی کیا بولتے اسے کونڈے، ارے کھائے سے تم لوگ معلوم یہ بھی کیا بولتے ہیں نا، جسے کونڈے کی فاتحہ کیا بولتے ہیں، وہ کندوری کی فاتحہ کیا کی کدھر کی، یہ کیوں شروع ہوا، کس نے شروع کیا، مقصد کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام تفصیلی باتیں آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ضروری اعلانات ہیں، بغور سماعت فرمائیں. ایک اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب ہماری اس مسجد میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم اڑیسہ کے رہنے والے ہیں، بہت بڑی اللہ والی شخصیت ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی 1-2 گھنٹے میں ہماری مسجد کو ڈائریکٹ فلائٹ ایئرپورٹ سے تشریف لا رہے ہیں. آج مغرب کے بعد حضرت کا ایمانی بیان ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے موقع اللہ والوں کے صحبت کے بہت کم نصیب ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے اچھے اچھوں کے دل اور تقدیر بدل جاتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج ہماری اس مسجد میں بعد نماز مغرب حضرت کا خطاب ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کریں. دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی بعد نماز عصر تا عشاء ہمارے مدرسہ الکلیۃ السعودیہ مسجد بیپاریان میں جلسے دستار بندی ہے، جس میں حضرات علماء، مفتیان کرام اور حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، جس میں حضرت مولانا شیخ محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے خلفاء ہیں. اس سے پہلے بھی حضرت قبلہ دامت برکاتہم ہماری مسجد کو تشریف لائے ہیں. کل حضرت مسجد بیپاریان میں حضرت کا خطاب ہوگا. حضرت کے دست مبارک سے حضرات علماء کرام کو سند فراغت اور دستار بندی کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کریں. تیسرا ایک اعلان ہے کہ ہمارے کچھ مخلص نوجوانوں کی کوشش کے صدقے ہماری اس مسجد عمر فاروق میں جو بھی بیانات ہوتے ہیں جمعہ کے موقع پر، اس کو انٹرنیٹ میں ڈال دیا گیا ہے، جسے ویب سائٹ کہتے ہیں. آپ تمام میں سے کوئی اگر ویب سائٹ سے بیانات کو سننا چاہتا ہے تو الحمدللہ آپ سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کا پورا جو نام ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ ہمارے مسجد کے بیرو میں لکھا ہوا ہے www.muhammadmuzammil.com بول کر انٹرنیٹ سے بھی بیانات دستیاب ہیں. چوتھا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے ہر جمعے کے ان چندے کے متعلق آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے چندے کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے. پانچواں جو اعلان ہے کہ بہت دنوں سے آپ تمام حضرات کو انتظار بھی تھا کہ ہمارے سامنے کی جو جگہ تھی تقریباً 2800 اسکوائر فٹ مسلیوں کی کثرت کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے کی جگہ تقریباً 60 پر 8 لاکھ روپے اور رجسٹر ملا کر 75 لاکھ روپے کی عوض میں الحمدللہ خرید لیے، اور آج اس کا اگریمنٹ بھی ہو گیا، ٹوکن ایڈوانس بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا مسئلہ اپنے فضل سے پورا کرے. اللہ کے لیے 10 لاکھ 15 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ گھر کس کا بننا کون؟ اللہ سے بننا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں سے کچھ کام لے لیتے ہیں تاکہ قیامت میں اس کے بدلے میں ہمارے اعمال کا اجر عطا فرمائے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے ہم جیسے گنہگار تو دور کی بات انبیاء کا بھی محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کام کو پورا فرمائے. آج ٹوکن ایڈوانس ہو گیا ہے. مسجد کی جگہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. اور میں پہلے بھی عرض کیا کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں دراصل وہ کعبۃ اللہ کے بچے ہوتے ہیں. جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کعبۃ اللہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آ کر اس جگہ پر پڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا پتھر جہاں جا کر گرا اللہ تعالیٰ وہاں اپنی ایک مسجد کو تعمیر کیا. اور مسجد کے لیے جو بھی پیسہ لگتا ہے
قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی ضائع نہیں ہوتا. جیسے دنیا کا ایک آسمان ہے، جنت کا بھی ایک آسمان ہے. دنیا کے آسمان میں چاند تارے سورج جیسے ہیں، ویسے ہی